کہ دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى. اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ. اللہ کو راضی کرنا ضروری. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا اس نے اللہ کو تو ناراض کر دیا, یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے لوگوں کو ناراض کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے. جس نے اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کیا, اللہ کا حکم ماننے پر لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے, اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے, سنت طریقے, یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے درمیان کے جتنے نقشے ہیں, ان ساروں کی قیمت اللہ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں. ایک ایک سنت, آپ کا ایک ایک سنت طریقہ وہ 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ساری دنیا اللہ کے نزدیک کوڑا کباڑ ہے, کوڑا کباڑ. اس میں سے قیمتی چیز صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بن جائے گی. کوئی بادشاہ ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا, اور کوئی وزیر ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا, اور کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں بنتا. شخصیتیں تو انبیاء علیہم السلام کی ہیں. فرعون بادشاہ تھا لیکن شخصیت نہیں تھا, ناکام ہو گیا. حامان وزیر تھا لیکن شخصیت نہیں تھا, ناکام اور ذلیل ہو گیا. قارون بڑا مالدار تھا لیکن اس کے تالوں کی چابیاں, اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی. اور جب وہ نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہے کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسے خزانے ہوتے. دین والے ان کو سمجھاتے تھے کہ تمہارا بھلا ہو, یہ تو دنیا کی فانی چیزیں ہیں, ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں. اللہ کے پاس نیک اعمال کی قیمت زیادہ ہے. آخر وہ عمل خراب تھا اس لیے وہ سارے سامان کے ساتھ زمین میں دھنس گئے. تو وہ شخصیت نہیں تھا. کوئی سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے شخصیت نہیں ہوتا. قوم سبا بڑے باغوں والی, بڑے ڈیموں والی, ویسے ڈیم آج کل کے لوگ بھی نہیں بنا سکتے. ایسے ڈیم اس کے باوجود کہ وہ بڑی زبردست جگہ تھی. لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. کہ باغوں میں ایسے زبردست صحت والے مقامات, اور خالی ٹوکرا لے کر گزرو تو پھلوں سے بھر جائیں, لیکن جب وہ ہمارے نافرمان فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ہم نے ان کے پھلدار باغوں کو ان کانٹے دار درختوں کے ساتھ بدل دیا. ذلك جزيناهم بما كفروا, یہ ان کی ناشکری کا بدلہ تھا. اور ہم ایسے ہی ناشکروں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں, صرف ان کے ساتھ نہیں کیا, ہم نہ شکروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے قوموں کے حالات بتا کر پھر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, پیچھے قوموں کا ذکر کیا, فرمایا ان سب کو ہم نے پکڑا, ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ان میں سے کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, اور کسی کو ہوا سے تباہ کر دیا, کسی کو پانی میں ڈبو دیا, اور کسی کو فرشتے کی چیخ سے تباہ کر دیا. پھر فرمایا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, وہ خود ظالم تھے, ان بستیوں والے ظالم تھے. اللہ ظلم نہیں کرتے, یہ ظالم تھے. ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کو کم ترکوا من جنات وعیون, یہ فرعون والے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے. اللہ فرمائے کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے.
کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنی کھیتیاں اور عزت والی بیٹھکیں بنی ہوئی تھیں، وہ چھوڑ کر چلے گئے. ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کتنی نعمتیں تھیں جن میں وہ مزے سے رہتے تھے. پھر ان چیزوں کا وارث ہم نے دوسرے لوگوں کو بنا دیا. ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان تھے. اس امت کو پھر فرمایا کہ تم کیا چیز ہو؟ وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے. پہلی قوموں والے قوم عاد بڑے درخت کو ایسے ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. ہم نے تو درخت بڑا توڑنا ہو تو پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں. تو اس لیے اور میں وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے، تم سے زیادہ زمینوں کو آباد کرنے والے تھے، تم سے زیادہ مال و دولت والے تھے، لیکن جب ہمارے نافرمان بنے تو ہم نے ان کو ایسے پیسا جیسے خشک پتوں کو پیس دیتے ہیں. ہم نے ان کو گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں بنا دیا، گزرے ہوئے قصے اور کہانیاں بنا دی. اگر تم ان کی طرح کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی اللہ کی تو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں. ہم نے قوم شعیب کو تباہ و برباد کر دیا. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ناکام اور برباد ہو گئے. بڑی تجارتی منڈیوں کے مالک تھے. اگر تم بھی وہی کرو گے جو قوم شعیب نے کیا تھا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا. یہ بنی اسرائیل، یہ یہودی، یہ نبیوں کی اولاد، یہ کہتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کیونکہ وہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو وہ خود نبیوں کی اولاد تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں. اللہ نے فرمایا سب سے سخت عذاب تمہیں دیں گے. اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں چلتی، رشتہ داری نہیں چلتی. ایمان اور اعمال پر نبیوں کی بیویاں اور نبیوں کے بیٹے اور نبیوں کے رشتہ دار اگر ایمان اور اعمال نہیں ہوگا تو وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. ایمان کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے. 5 سال ایک صحابی صرف مسلمان رہے، 5 سال مسلمان رہے اور 5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر فرمایا کہ اہتز لہ عرش الرحمن، آج اس کی موت پر اللہ کا عرش غم میں ہل گیا ہے. اتنا بڑا عرش کہ 7 آسمان اس کے سامنے ایک چھلکے جتنے ہیں، وہ اللہ کا عرش اس کی موت کے غم میں ہل گیا ہے. اہتز لہ عرش الرحمن. ایک صحابیہ عورت، وہ کہتی میں حضور کے اتنے قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ مہر نبوت آپ کی کمر پر مہر نبوت تھی کہ اگر میں چاہتی تو اس کو بوسہ دے دیتی. اتنی قریب میں بیٹھی ہوئی تھی. جب میں نے یہ بات سنی کہ آپ فرما رہے تھے کہ آج اللہ کا عرش اس کی موت کی وجہ سے ہل گیا ہے اور آسمان سے فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، کہ اس کو جلدی غسل دے دو، ایسے نہ ہو کہ فرشتے اس کو اٹھا کر غسل دینے کے لیے لے جائیں. تو جلدی سے غسل دے. ایمان اور اعمال پر آدمی کتنا قیمتی بن جاتا ہے. تو اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے ہیں کوئی، لیکن زمین پر چل رہے ہیں، آواز وہاں آ رہی ہے. اللہ جل شانہ کے یہاں اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ جل شانہ دل کا یقین مضبوط ہو، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہو. اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک مین راستے سے ہٹ کر ایک ویران کنواں تھا اس میں پھینک دیا اور پھر چھپ کر دیکھتے رہے. اگلے دن ایک قافلہ آیا، وہ مین راستے سے کو بھول کر وہیں آ گیا اور وہاں پہنچ کے پیاس بھی لگ گئی. ان کا پانی لاؤ، پانی لینے اس کنویں پر جب پہنچے انہوں نے ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام پکڑ کر باہر آ گئے. بھائیوں نے ان کو بیچ دیا، اسی قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا. یا بشرا ھذا غلام، وہ ان کا بچہ نکلا تو بہت خوشخبری، بچہ نکل آیا ہے، اب اس کو بیچ کر کمائیں گے. انہوں نے بھائیوں نے بیچ دیا. اب انہوں نے تو مین کنویں سے بہت دور، مین راستے سے دور پھینکا تھا، لیکن وہ قافلے والے راستہ بھول کر وہاں نہیں پہنچے تھے. آج ساری دنیا کا کوئی رہبر ان کو سیدھے راستے پر لے کر نہیں جا سکتا تھا. آج اللہ کا فیصلہ تھا
کہ یہ قافلہ ادھر آئے گا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر جائے گا. اس دنیا میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اس وقت ہجرت سے پہلے آپ نے پہلے صحابہ کو بھیج دیا تھا، مدینہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، مدینہ. سارے چلے گئے، پیچھے صرف حضرت ابوبکر اور حضور رہ گئے. حضرت علی بس ایک دو آدمی کیا کر لیں گے. بڑا مشورہ، بہت بڑی میٹنگ ہوئی کافروں. انہوں نے کہا کیا کریں. شیطان بھی آدمی کی شکل میں اس میں آ گیا. اب انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے زنجیروں سے باندھ دو، یہ یہاں اور صحابہ وہاں، دین نہیں پھیلے گا. تو شیطان نے کہا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر چھڑا لیں گے، پھر مسئلہ وہیں کا وہیں پہنچ جائے گا. زمع ابو الاسود ان کا ایک رشتہ دار، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو مکے سے نکال دو، آخر ہمارے رشتہ دار ہیں نا، ہم کیا کہیں، ان کو مکے سے نکال جلا وطن کر دو، اور کیا چاہتے ہو تم، باہر جو مرضی کریں. اس نے کہا یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، یہاں سے نکالو گے مدینے چلے جائیں گے، پھر تمہارے خلاف جنگ کریں. ابو جہل کرتے کرتے ابو جہل کا نمبر آیا. اس نے کہا کہ اب ایسا کرو، 100 خاندان ہیں، ہم 100 قبیلے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان 8-10 قبیلے تو اس کا مقابلہ نہیں کر، سب سے بڑا خاندان تھا ہاشم، بنو ہاشم. ان کا ایسا کرو ہر قبیلے والے ایک پہلوان دیں، 100 آدمی مل کر جب ان پر حملہ کریں گے اور 100 آدمی ماریں گے تو پھر ایک خاندان 100 کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ہم سے دیت مانگیں گے تو دیت 100 اونٹ ہوتی ہے، ہر قبیلے والے ایک ایک اونٹ دے دیں گے. وہ شیطان بہت ناچا، اس نے کہا یہ صحیح مشورہ ہے، یہ ایسے ہی کرنا چاہیے. 100 نوجوان ہر قبیلے کا ایک پہلوان لے کر، 100 آدمی 100 تلواریں لے کر حضور کے گھر کے باہر محاصرہ کر لیے. اللہ تو پہلے بھی آپ کو بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ اپنی طاقت دکھاتے. جب انہوں نے گھیر لیا، گھر کو آ کے گھیراؤ کر لیا، اللہ نے فرمایا کہ اب آپ ان کے بیچ میں سے نکلو، ان کے بیچ میں سے نکل جائیے. سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے چلے جاؤ. پہلے بھی کہہ دیتے تو، لیکن نہیں، اب ان کے بیچ میں سے جاؤ. دیکھ اللہ کے حکم کے بغیر وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. چنانچہ وہ آپ ان کے بیچ میں سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور اللہ جل شانہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. اور پھر وہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اس وقت کو یاد کرو جب یہ مکے والے بری بری تدبیریں کر رہے تھے. کوئی کہتا تھا ان کو زنجیروں سے باندھ دو، اور کوئی کہتا تھا ان کو شہید کر دو، اور کوئی کہتا تھا ان کو 100 آدمی مل کر مار دو، قتل کر دو، اور کوئی کہتا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دو. آگے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی ایک تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین. تدبیر تو پھر اللہ کی چلتی، تدبیر تو اللہ کی چلتی ہے. ہم نے ان 100 کے بیچ میں سے نکال کر آپ کو خیریت سے پہنچا دی. سراقہ بن مالک ایک آدمی، ایک عرب کا آدمی، وہ پیچھے پہنچ گیا. 100 اونٹوں کے لالچ. اعلان ہوا جب پتہ چل گیا کہ نکل گئے، اب کافروں نے اعلان کیا جو بھی پکڑ کر لائے 100 اونٹ انعام ملے گا. 100 اونٹ. 100 اونٹ تو بہت بڑا مال تھا. 2-3 اونٹوں سے آدمی مالدار شمار ہوتا تھا. 100 اونٹ. تو وہ پہنچ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سراقہ آ گیا. آپ نے فرمایا آنے دو. اتنی دعا کی اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ اس کو کافی ہو جا. بس اس کے گھوڑے کی اگلی دونوں ٹانگیں اس سخت پتھر جیسی زمین کے اندر دھنس گئی. وہ سمجھ گیا. اس نے کہا دعا کرو میں نکل جاؤں، پھر نہیں آؤں گا آپ کے پیچھے. آپ نے دعا کی، نکل آیا، لیکن 100 اونٹ تو بہت زیادہ تھے. پھر آنے لگ گیا. پھر وہ گھوڑا دھنس گیا. پھر دعا کی. پھر تیسری دفعہ. 3 دفعہ کے بعد اس نے کہا اب نہیں آؤں گا، مجھے پتا یقین ہو گیا اب میں نہیں کچھ کر سکتا. اور یہ بھی وعدہ کرتا ہوں پیچھے آنے والے ساروں کو بھی میں واپس کروں گا. میرے ذمہ میں کہوں گا کہ بھائی وہ یہاں نہیں ہے، میں بہت دور تک دیکھا ہوں. یہ بات اس نے پوری کی. آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا کہ سراقہ جاؤ، ہم نے کسرا بادشاہ کے کنگن تمہیں دے دیے سونے کے. کسرا بادشاہ سونے کے کنگن پہنتا تھا، پورے بازو میں سونا پہنتا تھا. جاؤ کسرا کے کنگن تمہیں دے دیے. اس وقت فرما رہے ہیں جس وقت ایک ادھار اونٹنی کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے.
گھر تو مکہ چھوڑ آئے، کچھ بھی نہیں، دنیا کی کسی چیز کے مالک نہیں، ایک اونٹنی وہ بھی ادھار پر لی ہوئی، کائنات کی کسی چیز کے مالک نہیں، لیکن نبیوں کی محنت کی بنیاد اللہ کی ذات عالی پر یقین ہوتی، اس لیے آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں کسرا کے کنگن دے دی۔ بعد میں وہ ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ مر جائے گا، اس کا کفن اس نے کہا میں نہیں، جو ہوش میں آیا اس نے کہا میں نہیں مرتا۔ ان کا کیوں، آپ نے کوئی اسرائیل سے صلح کی ہوئی؟ ان کا نہیں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن تمہیں ملیں گے، ابھی تک ملے نہیں، ان کے بغیر مجھے موت نہیں آتی، ان کی بات تو ضرور پوری ہوگی۔ کسرا کا شہر مدائن فتح ہوا اور پھر حضرت عمر نے ان کو بلوایا، ان کے پاس جب وہ کسرا کا تاج اور کسرا کے کنگن اور وہ ساری چیزیں آئیں، انہوں نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ کنگن لے لو، اور جب اس نے وہ کنگن پہنے تو فرمایا واہ، بنو مدلج کا ایک دیہاتی آج کسرا بادشاہ کے کنگن پہنتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات پوری ہوگی۔ بنو مدلج کا ایک دیہاتی، جیسے یہاں قصور کا دیہاتی ہو، بنو مدلج کا ایک دیہاتی آج کسرا بادشاہ کے کنگن پہنتا ہے، کہ اس وقت دے گئے تھے کہ جاؤ کسرا کے کنگن دے دیے۔ جو فرما کر گئے وہ حق اور سچ ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت سارے ہزاروں اس کی مثالیں ہیں، لیکن ایک دفعہ نہیں، آپ نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے آپ اس کو راز رکھنا چاہتے تھے، اس لیے کسی کو بتایا نہیں، تو ایک صحابی نے چپکے سے مکے والوں کو خط لکھ دی، وہ خط آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا۔ حضرت علی کو آپ نے بھیجا کہ جاؤ مدینہ سے باہر مکہ والے راستے پر ایک فلاں موڑ پر روضۃ خاف ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے، بس وہ واپس لے آؤ۔ ان کو ایک صحابی کے ساتھ بھیجا، وہ وہاں پر گئے، انہوں نے دیکھا تو اسی موڑ سے وہ عورت جا رہی تھی، انہوں نے اس کو روک لیا کہ تیرے پاس ایک خط ہے وہ نکالو۔ میرے پاس تو کوئی خط نہیں، بہت تلاشی لی، ہر چیز کی تلاشی لے لی، کوئی خط نہیں۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خط تو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خط تو ہے، نہیں اب میں تجھے ننگا کروں گا، ٹھہر جا، میں نہیں چھوڑتا۔ تو وہ ڈر گئی، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، بالوں میں چھپایا ہوا تھا، اس میں سے اس نے نکال کر دے دی۔ اس کو نہیں پتا تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا کہ تم جاؤ۔ ان کا خط تو ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب میں تیرے اندر سے نکالوں گا۔ ہر بات پر ان کو ایسا یقین ہوتا تھا۔ جب آپ معراج سے آئے اور آ کر ام ہانی کو بتایا، ان کے گھر میں سو رہے تھے، ان کو بتایا کہ آج رات کو یہ ہوا، انہوں نے پکڑ لیا کہ اللہ کے رسول لوگوں کو نہ بتانا ہو، پہلے ہی آپ کی بات نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو مجھے، اور جا کے قریش کے سرداروں کو بتایا کہ آج میرا اللہ مجھے راتوں رات لے گیا تھا، اور بیت المقدس اور پہلا آسمان اور دوسرا اور تیسرا اور ساتویں آسمان پر، اور پھر وہاں سے نماز اور نماز کی، اب ہنس ہنس کے ان کا برا حال ہو۔ وہ کہا ابو بکر کو بلاؤ، آج بھی سچ کہہ رہے ہیں، آج بھی وہ مان جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان کا تمہارے ساتھی یہ کہتے ہیں، آج بھی ان کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جبرائیل تو ان کا خادم ہے، جب جبرائیل تھوڑی دیر میں آسمانوں پہ چلا جاتا ہے تو ان کے لیے جانا کیا مشکل، سچ فرمایا ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ فرمایا ہے، اس لیے ابو بکر صدیق بنے، جو انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے ہیں۔ خندق میں آپ خندق کھود رہے تھے، وہ جو چٹان پہلے بھی بات آئی تھی، آپ نے اپنی چادر رکھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہ آیت پڑھی اور پھر وہ کدال اس پر ماری چٹان پر تو روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ دوسری دفعہ پر اب وہ جو منافقین تھے وہ بہت ہنستے تھے، منہ نیچے کر کے، کھانے کے لیے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا ہے نہیں، سخت سردی ہے، سردی سے برا حال، گڑھے کھود کر اس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں، بھوک سے بچنے کے لیے کھانا نہیں، خوف سے بچنے کے لیے ہتھیار نہیں، کوئی چیز پاس ہے ہی نہیں، اپنی قبریں کھود رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ اپنی قبریں کھود رہے ہیں،
اور وہ کہہ رہے ہیں ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، اور صحابہ کہہ رہے تھے حق ہے، سچ، ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی ہوا، جو اللہ کے رسول نے بتایا ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے صلح حدیبیہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال؟ اور پھر وہ وقت حضرت ابو بکر کے پاس گئے، ان کو تسلی کہ انہوں نے کہا تھا کہ خواب دیکھا ہے، کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال؟ اتنا تعلق تھا کہ وہ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن سارے جواب وہی دیے جو حضور نے دیے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں، آپ نے کہا عمر یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے دکھایا تھا، لقد صدق اللہ رسولہ وعدہ الحق الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا۔ اور حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول صحیح کہتے، ہمیں نہیں پتا، حق ہے، جیسے فرمایا صحیح ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ جل شانہ نے کہا، اس بات پر یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزار، ساری دنیا سے تعلق ہٹا کر اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق بنانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی۔ ایک استنجا صرف سنت کے مطابق کر لیں۔ ابن عربی ایک امام ہیں، ابن عربی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ استنجا سنت کے مطابق کرنے پر اتنا نور اللہ دیتے ہیں جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں ہے۔ سورج اور چاند سے زیادہ نور صرف استنجا والی سنت پوری کرنے پر ملتا ہے۔ اور وضو کی سنتیں اور نماز کی سنتیں، ایک ایک سنت ہفت اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی، ایک ایک سنت کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی۔ پھر اسی طرح سیکھ کر چلنا، سیکھ کر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے، اور ان کے پاس بہت اچھی کھجوریں پڑی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال اتنی اچھی کھجوریں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ تو غریب آدمی، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو ردی کھجوریں تھی نا، تو وہ میں نے دگنی دے کر اس سے آدھی خرید لی، میں نے اعلیٰ والی کھجوریں خرید لی۔ آپ نے فرمایا کہ بلال یہ تو کھلا ہوا سود ہو گیا، یہ تو حرام ہو گیا، اب سیکھنا پڑے گا کون سا طریقہ کمائی کا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ جہاں سے مرضی کمائی کر کے بچوں کو لا کر دے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تو ناراض نہیں ہوں گے۔ سیکھنا، ہر چیز کو سیکھنا، احکامات کو، اللہ کے احکامات کو سیکھنا، لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے۔ آج ہم اپنی مرضی سے دوستی لگاتے ہیں، اپنی مرضی سے دشمنی کرتے ہیں۔ کس سے تعلق بنانا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ساری چیزیں زندگی سیکھنی پڑے گی۔ دین پر چلنے میں، دین تو آسان ہے، دین پر چلنے میں مشقت تھوڑی ہے، اور دین کو چھوڑنے پر جو سزائیں ملیں گی وہ اس سے ہزاروں گنا زیادہ۔ دین پر چلنے میں ہمیں مشقت اور تکلیف نظر آتی ہے کہ سردی میں اللہ کے راستے میں جائیں گے، سردی برداشت کرنی پڑے گی، گرمی برداشت۔ گرمیوں میں وہ جا رہے تھے، سخت گرمی اور صحرا کا سفر، تو وہ منافقین کہنے لگے کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی کے اندر نہ نکلو، اتنی سخت گرمی۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے، یہ نہیں برداشت کرو گے تو وہ کرنی پڑے گی، اس کو کر لو گے تو یہ تو آسان ہے۔ یہ دنیا کی دین پر چلنے کی تکلیف بہت تھوڑی ہے اس تکلیف سے کہ اگر ہم دین پر نہ چلے تو جو تکلیفیں آئیں گی وہ بہت زیادہ ذلت اور رسوائی والی زندگی۔ دین کے بغیر آج تک نہ کسی کو خوشیاں ملی ہیں، نہ کامیابی اور عزت ملی ہے، نہ مل سکتی ہے۔ دین سے کامیابی ملی، اس لیے شخصیتیں تو شخصیت انبیاء علیہ السلام ہے۔ فرعون شخصیت نہیں تھا، اور حامان شخصیت نہیں تھا، اور قارون شخصیت نہیں تھا، ان کے مقابلے میں شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ ان کو سلام کر، وکان عند اللہ وجیہا،
وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے، بڑے مرتبے. ان کے گھر کا سامان 100 روپے کا بھی نہیں تھا، لیکن شخصیت موسیٰ علیہ السلام ہے، شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوٹھیوں میں رہنے سے آدمی شخصیت نہیں بنتا، ورنہ تو چوہے بھی کوٹھیوں میں رہتے ہیں. اور جہازوں میں اڑنے سے شخصیت نہیں بنتا، جہازوں میں تو کتے بھی سفر کرتے ہیں، لیکن جہازوں میں اڑنے سے انسان شخصیت نہیں بنتا. شخصیتیں صرف اللہ کے نزدیک انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ شخصیت بنے. اس لیے ان کے طریقوں پر چلنا، سنت طریقے سیکھ کر ہر کام کو سنت طریقے کے ساتھ کرنا. اور یہ بات چل رہی تھی کہ دین پر چلنے کی تکلیف صرف اتنی ہے. اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں، ایسے ہے جیسے سوئی کی تکلیف یا علاج کی تکلیف ہوتی. ٹیکہ لگاتا ہے ڈاکٹر تو اس میں تو فائدہ ہے، کوئی بے وقوف یہ نہیں کہتا کہ ٹیکہ نہ لگاؤ، اس میں بہت تکلیف ہے تو پھر تکلیف سے مر جانا. یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی تو وہ ساری جنت کی نعمتیں. جنت میں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی نعمتیں، وہ ساری کی ساری ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. یہاں تو 40-50 سال کے بعد آدمی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، یہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی. نعمتوں کی طرح پتہ چلے گا یہ کتنی نعمتوں میں رہنے والے چہرے. جمعے کے دن ایک خاص بازار لگے گا جنت کے اندر، اس میں وہ سارے جائیں گے اور وہ باد شمالی ان کے اوپر ہوا کے ذریعے سے وہ جنت کی مٹی ان کے اوپر جو زعفران اور وہ ڈالے گی، ان کے حسن و جمال میں اس سے اضافہ ہوگا، ان کے گھر والوں کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا. پھر وہ گھر جائیں گے تو وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو. وہ کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو. اسی طرح جب اللہ سے قرآن سنیں، پہلے اللہ داؤد علیہ السلام کو کہیں گے ان کو میرا کلام پڑھ کے سناؤ. پھر کہیں گے اس سے اچھی آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی کس کی ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، اور زیادہ مزہ آئے گا. پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود سورہ رحمان پڑھ کے سنائیں. ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا اور ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا. وہ ان کے گھر والوں پر بھی جا کر پڑے گا، پھر ان کی خوشبوؤں میں اور حسن و جمال میں اضافہ. اسی طرح وہاں ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی دنیا والے تو عورتوں کے کپڑے اوپر کرتے ہیں تاکہ جسم نظر آئے. جنت میں 100 جوڑے اوپر نیچے پہنائیں گے، 100 جوڑے عورتوں کو پہنائیں گے. اس کے اندر سے بھی صرف اس کے خامن کو اس کے اندر اس کا جسم نظر آئے گا، اور اس کے حسن کی وجہ سے، حسن کے کمال کی وجہ سے اس کی ہڈیوں اور اس کے گوشت کے اندر اس کا گودا بھی نظر آئے گا، اس کے دل کے اندر کی اس کی محبت بھی نظر آئے گی. لیکن ان عورتوں کو ان کی خامنوں کے علاوہ کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی نے چھوا نہیں ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا. حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں بند، ایسے نہیں کہ وہ کسی اور کو بھی نظر آ جائے، ایسے نہیں. اور وہ پھر ایک دوپٹہ اس حور کا، اس جنت والی عورت کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے. قیامت تک ملے گا وہ اللہ جل شانہ کی طرف، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. یہ روزی اللہ ہمیں دیتے ہیں، یہ روزی اللہ دیتے ہیں. نحن نرزقکم وإیاہم، تمہاری نہیں دیتے، تمہاری اولادوں کو تو ہم روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں. ان چوپایوں کو دیکھ لو. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. یہ چوپائے اپنی روزی اٹھا کر ساتھ نہیں پھرتے، ان کو اللہ روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی اللہ روزی دیتے ہیں.
اگر ہم تمہیں زمین اور آسمان سے روزی دینا بند کر دیں تو اللہ کے علاوہ تمہیں کون روزی دے سکتا ہے؟ ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ پانی بادلوں سے ہم برساتے ہیں، پھر اس سے زمین کو پھاڑتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ یہ ہم نے تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے یہ سارے سامان، یہ ساری سبزیاں، یہ سارے درخت، یہ سب کچھ اللہ نے اگایا۔ یہ غلے اللہ اگاتے ہیں، یہ پانی اللہ بناتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ پانی اتارا آسمانوں سے، ہم اندازے سے پانی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم آسمان سے پانی اندازے سے اتارتے ہیں۔ تھوڑا زیادہ کر دیں نا کسی دن تو وہ بھی عذاب ہے تمہارے لیے، کم کر دیں تو وہ بھی تم پھر۔ اگر ہم اس پانی کو چلو ہم نے اتار ہی دیا، اگر ہم زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسا صاف پانی بنا کر دے؟ ایک کافر نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ ہم مشینوں سے نکال لیں گے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی خود اب نکال کے دکھاؤ۔ انسان تو زور ہے، اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، پیدا بھی اسی نے کیا اور دوبارہ زندہ بھی وہی کریں گے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے ان ساروں کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے۔ سارے انسانوں کو 7 ارب سے زیادہ تو اس وقت ہے، 8 ارب کے قریب، اور پھر کتنے دنیا سے چلے گئے اور کتنے قیامت تک آئیں گے۔ ساری دنیا کے انسان اور بادشاہ مل کر ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ ان سارے مردوں کو زندہ کریں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ اور میں آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارے حکم کے پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگی۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ کتنی دیر لگے گی؟ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے ہم ان سب کو، اللہ جل شانہ سب کو زندہ کریں گے، پھر ان ساروں سے حساب کتاب لیں گے۔ پہلے تو حساب جب شروع نہیں ہوگا تو ساری دنیا کے انسان چل چل کے نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کیجئے، سورج اتنا قریب ہے، ہم پسینے میں، ہمیں چاہے جہنم میں ڈال دو۔ ان کو تو وہاں کا پتہ نہیں، اس لیے کہیں گے ہمیں بھلا جہنم میں پھینک دو، یہاں سے نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اللہ اتنا غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آئے ہیں، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئیں گے۔ آج میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، ہمیں تو اپنی فکر لگی ہوئی، سارے نفسی نفسی کہیں گے، آج اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس لوگ آئیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ ہاں آج میں ہی سفارش کروں گا۔ پھر آپ جائیں گے اللہ جل شانہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی وہ تعریف کریں گے جو کبھی کسی نے نہیں۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگو جو مانگو گے ملے گا، جس کی سفارش کرو گے قبول کی جائے گی۔ پھر آپ کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اور جو قیامت تک ہوگا اللہ کریں گے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ کسی آدمی کی حفاظت کے ہزاروں سامان ہوں، بے شمار باڈی گارڈ اس کے پاس ہوں، دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہو، اللہ اس کو مارنے کا ارادہ کر لے تو اس کا اپنا باڈی گارڈ اس کو گولی مارے گا، جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا، اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتا جو انسان چاہتے ہیں۔ کسی کی موت کے ہزاروں سامان ہوں اور اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہیں تو موت کے سامان اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے کہ وہ ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس اللہ سے تعلق بنا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، کئی میل پتھر مارے،
پھر آپ نے جب باغ میں پناہ لی تو اس وقت آپ نے کہا کہ اے اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں. مکے والے بھی میرے دشمن, طائف والے بھی میرے دشمن. کیونکہ ابو سفیان سے واپسی پر پناہ مانگی کہ مکے میں داخل ہونے کے لیے پناہ دے دو. اس نے کہا نہیں دیتا. مکے والے داخل نہیں ہونے دیتے. یہاں والوں نے جن سے بڑی امیدیں لے کر گئے تھے کہ طائف والوں نے اگر بات قبول کر لی تو وہ ایک بڑی جماعت ہے, انہوں نے بھی کیا کیا, اب ان سے بھی امیدیں ختم, یہ بھی میرے دشمن ہیں. پھر آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے انسانوں میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں, اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں, اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں, وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى, اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا, اس نے اللہ کو تو ناراض کر دیا, یہ لوگ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا, اللہ جل شانہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے. اللہ کو راضی کرنا ہر حکم میں اللہ کو راضی کرنا. جیسے ایک حکم ہے پردہ کرنا, شرعی پردہ اگر ہم شروع کر دیں اس کی کیا رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد, ماموں زاد, چچا زاد, ان سب سے پردہ واجب ہے, ضروری ہے. چچا زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, ماموں زاد, یہ جتنے زاد ہیں سب سے, بہنوئی نندوئی, عورت کے لیے اپنے بہنوئی سے, نندوئی سے, دیور سے, جیٹھ سے, آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے, موت کی طرح خطرناک. پردہ پھوپھا سے یہ سارے جن سے پردہ ضروری ہے. اب اگر وہ رشتہ دار دیندار نہیں ہوتے تو وہ عورت کو کہتے ہیں کہ اگر تم پردہ نہیں کرو گی, اگر ہم سے پردہ کرو گی ہم ناراض ہو جائیں گے, ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے, 100 دفعہ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر پردہ کرو گی تو ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پردہ نہیں کرے گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا. پردہ نہیں کرو گی اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور پردہ کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں. اب دیکھ لو کس کو کرنا ہے. حضور نے فرمایا جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا یہ بھی آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے, اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے. اس اللہ کو ساتھ لے لو, وہ سب کی طرف سے کافی ہے. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہر حال میں. وہ قدرت والے اللہ جس نے یہ سارا کچھ بنایا, سورج نکالتے ہیں روزانہ اور رات لاتے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہوتا. ہمیں کوئی آدمی نوکری دے دے, اس کی ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے. اس نے ہمیں پیدا تو نہیں کیا, اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے, ہم تھے ہی نہیں. ماں اپنے پیٹ میں بچے کو نہیں بناتی, اللہ بناتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ جل شانہ بناتے ہیں. ماں کے پیٹ میں اللہ بنا. دنیا کا کوئی انجینئر اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنا سکتا, کسی ورک شاپ میں اندھیرے میں کام نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں 3 اندھیروں کے اندر بنایا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3. 3 اندھیریوں کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا. ذالکم اللہ ربکم, یہ تمہارا پروردگار ہے, اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس نے غافل کر دیا اس کریم پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں یہ اعضاء بنا کر دیے, جس نے تمہیں یہ خوبصورت شکل دی. اس سے غافل ہو کر کدھر جاتے ہو. فأین تذهبون, اپنی قدرت کی نشانیاں بتا کر قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے.
یہ سورج کا نکلنا اور یہ رات کا آنا اور دن کا جانا یہ نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون تھا جو تمہیں ایسی روشنی بنا کر دے. اور اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسی سکون والی رات بنا کر دے. من رحمته جعل لكم الليل والنهار، محض اپنے فضل و کرم سے اس نے رات اور دن بنائے تاکہ دن کو اللہ کی روزی کو تلاش کرو اور رات کو آرام کر سکو. یہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے بنا. یہ سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے اور قطب شمالی میں جاتا ہے تو ادھر 6 مہینے رات اور ادھر 6 مہینے دن، اور درمیان والے ملکوں میں کہیں 16 گھنٹے کا دن، کہیں 10 گھنٹے کا دن. یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، یہ سورج اپنے محور میں چل رہا ہے. ذلک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس قدرت اور غالب ذات کی کاریگریاں ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے اور یہ رات اور دن کا نظام آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ جل شانہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، سب سے بڑی نعمت دین ہے، ایمان ہے. حجۃ الوداع کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ اونٹنی پر، وہ اتنی خوشی میں آپ کی سواری سے خوش ایسے دوڑتی تھی کہ آپ کو اسے کھینچ کے رکھنا پڑتا، اس کے لگام کو کھینچ کر رکھتے تاکہ زیادہ تیز نہ جائے. پھر جب اونچائی آتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہ اونٹنی نیچے بیٹھ گئی. اس بوجھ کو وہ اونٹنی برداشت نہیں کر سکتی. سخت سردیوں میں وہی نازل ہوتی تھی تو چہرے مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا. وہ بوجھ تھا، کسی اور دل میں اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. وہ اس پاک دل پر یہ قرآن اتارا. لے کر آنے والا وہ مقدس ترین فرشتہ اور اللہ کا کلام، ایک ایک سورت نازل ہوتی تھی، 80,000 فرشتے اسے ساتھ چھوڑنے کے لیے آتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے، آپ کے مبارک دل پر وہ قرآن نازل ہوتا اور پھر اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ اس قابل تعریف حکمت والی ذات کی طرف سے آیا ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے سے پیچھے سے باطل آ نہیں سکتا. سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے چھوڑنے کے لیے. 24,000 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اتنی دفعہ وحی نازل ہوئی. پہلے نبیوں پر کسی پر 50 دفعہ، سب سے زیادہ جس پر وحی اتری 50 دفعہ، 40 دفعہ 30 دفعہ نبیوں کا لکھا ہوا ہے. ہمارے اس پاک نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا جن پر 24,000 دفعہ اللہ نے وحی نازل فرمائی. اور اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلا کر یہ نماز دی. اس قدرت والی ذات نے جیسے سورج نکلتا ہے کروڑوں میل دور، یہ سورج 1 سیکنڈ میں اس کی شعاع زمین پر آتی ہے. وہ قدرت والے اللہ راتوں رات آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے گئے. اس پاک ذات کو پاک جگہ سے سفر شروع کرایا. حتیم میں لے کر آئے فرشتے. حتیم میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، خانہ کعبہ کے ساتھ جو گول حصہ ہے وہاں پر لے کر آئے اور پھر وہاں سے سفر شروع کیا ہے براق پر، کہ اس کا پہلا قدم ہی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں پر پڑتا ہے. بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کرائے. وہاں پہنچ کر ایک وہاں پتھر تھا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام، اس کے ساتھ ایک کنڈا سا تھا، وہاں اپنی سواریاں باندھا کرتے. اس میں مٹی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے اس کو صاف کر کے اس سے آپ کی سواری کو باندھا اور آپ نے نبیوں کی امامت کرائی کہ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. اماموں کی امامت کرا کے یہ بتایا کہ اب قیامت تک کے لیے کامیابی کا راستہ وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی.
آج آپ نے فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی. آج اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اپنی اصلی تورات ان کے پاس ہوتی, وہ لاٹھی جس کو سمندر پہ مارا تو 12 خشک رستے بنے, اور وہ لاٹھی جس کو پتھر پہ مارتے تو 12 چشمے نکلتے, وہ لاٹھی بھی ان کے پاس ہوتی اور ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی, میری اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا تم میں سے جس کے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کی پوری مدد کرنی ہوگی. قالوا اقررنا, سب نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, پھر وہاں سے بیت المقدس سے پہلے آسمان پر جب گئے, فرشتوں نے پوچھا کون, دروازہ کھٹکھٹایا کون, جبرائیل. ان کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلایا گیا ہے. فرشتوں نے دروازہ کھول دیا. دوسرا, تیسرا, چوتھا, 7 آسمان, اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. وہاں پہنچ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, گھر سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اس پورے سفر میں آپ کے ساتھ تھا, اب آگے میرا سفر ختم ہو گیا. آگے ایک خاص دربار ہے, اگر میں اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. جبرائیل اوپر نہیں جا سکتے, کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی انسان, کوئی مخلوق اوپر نہیں. ایک پالکی, ریشمی پالکی لائی گئی, آپ کا سفر باقی ہے, اس میں آپ نے آگے بھی سفر کیا. پھر اور اوپر وہاں پر پہنچ کر اللہ جل شانہ نے فرمایا ادنو یا حبیبی, اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ, اے میرے حبیب قریب ہو جاؤ. جتنا یہاں سے وہاں سفر اتنا اور قریب ہو گئے. پھر آپ نے اس وقت کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات, ساری جانی مالی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے اس وقت بھی امت کو نہیں بھلایا, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, امت کو بھی شریک فرما لیا. بلایا کیوں تھا؟ لنریہ من آیاتنا, آپ کو ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. جنت دکھائی کہ میں جنت میں داخل ہوا, وہاں کی مٹی میں نے جھک کر اٹھائی, مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی. اس کے موتی, یاقوت اور موتیوں سے بنے ہوئے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے, وہاں سونے کے بنے ہوئے محلات اپنی آنکھوں سے دیکھے, جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے, جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. بنی اسرائیل کی ایک عورت کو جس نے بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارا تھا, اس کو عذاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سود کھانے والوں کو کیا عذاب ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور چغلخوری کرنے والوں کو, نماز چھوڑنے والوں کو, ہر ایک کو جو عذاب, مختلف قسم کے عذاب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے. جہنم کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنت کے سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, حتیٰ کہ اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے. ہم باقی ساری دنیا کے انسان نابینا ہیں, ساری دنیا کے بادشاہ بھی نابینا ہیں, اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اور انجینئر بھی نابینا ہیں, اور ساری دنیا کے وزیر اور گورنر بھی نابینا ہیں, اس لیے کہ انہوں نے آخرت کی کوئی چیز نہیں دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے ہیں. ہم سارے آخرت کے اعتبار سے نابینا ہیں. اگر نابینا دیکھنے والے کی بات کو مانے گا تو کامیاب ہوگا, نہیں مانے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر کسی دیکھنے والے نے نابینے کو کہا کہ آگے کنواں ہے, ایک طرف ہو جاؤ, اگر وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ اس کنویں میں گر کر زخمی ہو جائے گا. اسی طرح اگر کبھی دیکھنے والے نے نابینے کو کہا کہ آگے کانٹوں والا درخت ہے, سر نیچے کر لو, دائیں طرف ہو جاؤ, اگر وہ اس کو کہے کہ میں مالدار ہوں, تم غریب آدمی ہو, میں تمہاری بات نہیں مانتا, اگر نہیں مانے گا تو چہرہ زخمی ہو جائے گا. زندگی میں جب بھی دیکھنے والے کی بات نابینا مانے گا تو فائدے میں رہے گا, نہیں مانے گا تو نقصان اٹھانا پڑے گا. ہم سارے کے سارے نابینا اور دیکھنے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ملے گی, اگر ان کے طریقے سے ہٹ کر گزاریں گے تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی. ایک ایک سنت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت 7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے.
7 اقلیم کی سلطنت سے زیادہ قیمتی 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے درمیان کے جتنے نقشے ہیں، یہ جتنی گاڑیاں اور جتنے جہاز اور جتنی فیکٹریاں اور جتنا سونا چاندی، اللہ کے نزدیک اس کی قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کے پورے جتنی بھی نہیں۔ ایک استنجا سنت کے مطابق کر لو، بیت الخلاء میں بایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے۔ ابن عربی ایک امام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ استنجا سنت کے مطابق کرنے سے اللہ اتنا نور دیتے ہیں جتنا نور سورج اور چاند میں بھی نہیں۔ سورج اور چاند سے زیادہ نور ایک سنت کو پورا کرنے سے ملتا ہے۔ پھر پوری زندگی اللہ کے رسول کے طریقے پر گزاریں گے تو اس سے کتنا نور ملے گا۔ نماز سنت کے مطابق، وضو سنت کے مطابق، اس سے کتنا نور اللہ نصیب فرمائیں۔ اس لیے آپ کی سنت تو اللہ تو پہلا کام ہمارا کیا ہے؟ دل کے اندر یہ بٹھا لیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے عمل تو پھر اللہ کرتے ہیں۔ دیکھو نا، خندق میں مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ پورا عرب اکٹھا ہو کر آ رہا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے اور مدینہ منورہ کی بستی والے۔ اب سردی سخت تھی، خندق کی لڑائی جب ہوئی سخت سردی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، گڑھے کھود کر اندر بیٹھتے تھے سردی سے بچنے کے لیے صحابہ، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ بھوک کا یہ حال ہے کہ سب نے پیٹ پہ پتھر، اور نبیوں کے سردار نے 2 پتھر، پیٹ پہ 2 پتھر، اور پھر پیٹ بھوک کے لیے کھانا نہیں، سردی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں۔ اور اس وقت جب وہ چٹان کھود رہے تھے تو اس وقت وہ خندق کھود رہے تھے، بیچ میں ایک چٹان نکل آئی، وہ کسی سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ آپ کو آ کر عرض کیا کہ سب نے زور لگا کر دیکھ لیا، آپ نے فرمایا لاؤ میں توڑتا ہوں۔ کدال لے کر اترے، اپنی چادر ایک طرف رکھی اور آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ ایک کدال اس پر ماری تو 1/3 حصہ اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا شام فتح ہو گیا، شام روم فتح ہو گیا۔ دوسری دفعہ ماری، پھر ایک روشنی نکلی، فرمایا ایران فتح ہو گیا۔ تو تیسری دفعہ کہ حبشہ اور یمن کے علاقے فتح ہو گئے۔ اب وہ جو منافقین تھے وہ آپس میں وہ ہنستے تھے، غر ہؤلاء دینہم، قرآن میں اللہ نے ان کی بات نقل کی، کہتے تھے ان کے دین نے ان کو پاگل کر دیا، دھوکے میں ڈال دیا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ کہتے ہیں روم اور امریکہ فتح ہو گیا۔ روم اور ایران اس زمانے میں ایسے تھا جیسے آج کل کوئی امریکہ یا کوئی بڑی سلطنتیں ہوں، تو اس طرح اس زمانے کی بڑی سلطنتیں وہی تھی۔ روم اور ایران، امریکہ وغیرہ میں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کہ وہ تو آپ اس پر خوشخبری سنا رہے ہیں، اور وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ لیکن صحابہ کی حالت کیا تھی؟ بے شک ایسا ہی ہوگا، 100% یقین ہے ایسا ہی ہوگا۔ بعد میں جب یہ ملک فتح ہوئے تو وہ صحابہ ان کو کہتے تھے کہ تم نے فتح نہیں کیے، یہ تو چابیاں حضور لے کر دے گئے تھے، تو اللہ کے نبی ہمیں لے کر دے گئے تھے کہ میرے ملک کی حکومت وہاں تک، میرے امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے وہ پاک دین ہمیں دے کر گئے، وہ مبارک دین ہمیں دے کر گئے جس سے کامیابیاں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عراق سے ایک آدمی آیا، اس سے پوچھا سفر کیسا رہا؟ اس نے کہا امیر المومنین ایسے لگتا ہے جیسے وہاں سے لے کر یہاں تک ایک ماں باپ کی اولاد رہتی۔ وہ امن و امان آپ فرما کر گئے تھے۔ حاتم تائی جو مشہور سخی تھا، اس کے بیٹے بڑے صحابی تھے، عدی، اور عدی کو آپ نے فرمایا تھا عدی ہیرا شہر تم نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں، سنا ہے کہ وہاں سے ایک جوان لڑکی آئے گی زیورات میں لدی ہوئی اور آ کر حج کر کے جائے گی، اس کو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم ایسا امن و امان اس دین پر آنے والا۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ آئی تو اللہ نے وہ سارے منظر دکھائے۔ پھر جب وہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو وہاں پر کپڑوں پہ پیون
جب وہاں پہنچ گئے تو کبھی غلام سوار ہوتا تھا اور حضرت عمر پکڑ کے چلتے تھے، کبھی حضرت عمر سوار ہوتے، وہ غلام سالم اس کا نام، وہ پکڑ کے چلتا۔ جب وہاں پہنچے تو غلام اوپر تھا، وہ سارے وزیر سارے لوگ انتظار میں ہیں۔ بیچ میں ایک جگہ مٹی آئی، ہوز سا پانی، اس کے اندر سے گزرنا پڑا، نیچے گھٹنوں تک کیچڑ لگا ہوا ہے۔ جوتے حضرت عمر نے اپنے بغل میں پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ مسلمانوں کے جو وہاں امیر تھے، انہوں نے کہا ہا قضا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، آپ نے ایسے ان کے سامنے آنا تھا۔ وہ تو ساری دنیا انتظار میں تھی، امیر المومنین آ رہے ہیں اور آپ آئے ہیں، نیچے کیچڑ لگا ہوا ہے، جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں، اور اونٹ کے اوپر کے غلام پکڑ کے چلنے والا کہ امیر المومنین۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اس کو چپ ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو ہماری عزت ہے وہ ہمارے لباسوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس ایمان کی وجہ سے ہے جو دل میں ہے۔ وہ پادری سجدے میں گر گئے، اس آدمی کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، اس آدمی کا مقابلہ ہم نہیں، کہ ہم تو دنیا کی ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس لیے اللہ کرتے ہیں جیسے اللہ نے پہلے بھی کر کے دکھایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ جل شانہ کا جو حکم آتا پور اسلام، ان کا قصہ سنا کر اللہ نے فرمایا کہ اسلام اس طرح ہوتا۔ آگ میں جانا ہے کہ حاضر فرشتے آئے، کہ یہ ہواؤں کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ پانی کا فرشتہ، اگر آپ حکم دیں تو یہ ان کی یہ آگ اڑا کر انہی پر ڈال دیں یا اس کو بجھا دیں۔ تو آپ ان سے ناراض ہو گئے، اما الیک فلا اما الیک فلا، تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے۔ فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرشتے نہیں بھیجے، پھر خود حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا، تو پوری دنیا میں جہاں بھی آگ چل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو۔ پہلے زیادہ سردی، پھر فرمایا سلاما، سلامتی والی ٹھنڈی، ٹھنڈک میں کمی آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزرے۔ اللہ کا حکم پورا کرو، چاہے لوگوں کی نظر میں آگ ہو، لیکن اس کو اللہ جنت جیسا بنا دیں گے اندر۔ پھر اب حکم آیا کہ اپنی بیوی کو اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر، آپ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں تیار ہوں۔ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ اس وقت خانہ کعبہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا، وہاں خانہ کعبہ بھی نہیں تھا، صرف کالے پہاڑ اور ریت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اب وہاں پر کوئی چیز نہیں، وہاں جب پہنچے بیوی کو کہا سواری سے اترو، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی، دودھ پیتا بچہ، عورت ذات دودھ پیتا بچہ۔ جب وہاں سے سواری لے کر واپس ہوئے تو بیوی نے گھر سے چلتے ہوئے تو نہیں پوچھا تھا خامن ساتھ ہے جدھر بھی لے جائیں، اب اس نے پوچھا، اس نے دیکھا تو جا رہے ہیں، اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ عورت ذات ہوں، دودھ پیتا بچہ ہے، مرنے کے سارے سامان تھے، جینے کا کوئی سامان نہیں تھا، کب چلے گا؟ ابراہیم ہمیں کس کے ساتھ؟ اللہ چاہتے تو اسی وقت چشمہ، لیکن اللہ دیکھتے ہیں اس کے اندر، اس لیے تیسری دفعہ پھر بیوی کو خیال آیا، 2 دفعہ جواب نہیں دیا، اس نے کہا کہ اچھا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ، پر جواب دیا ہاں اللہ کا حکم۔ تو اب ایمان اس کو کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے پھر اذن لا یضیعن اللہ، پھر آپ تشریف لے جائیں
پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. کوئی نہیں، پانی نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کا حکم ہے ہم یہاں رہیں، ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. پہلے تو خامن ساتھ تھا، اللہ تو زیادہ قدرت والے ہیں، کہ آپ چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے، وہاں کھڑے نہیں ہوئے، وہاں پہاڑی کے پیچھے جا کر دعائیں بھی پہاڑی کے پیچھے جا کر مانگے. اے اللہ ان کو کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اے اللہ ان کو کوئی یہاں پر آبادی کی شکل تھوڑی سی بنا دینا. حکم پورا کر رہے ہیں نا، اس لیے یہ کہا اے اللہ کچھ لوگوں کا دل ادھر متوجہ کر دے. علماء نے لکھا اگر یوں نہ کہتے کہ کچھ لوگوں کا دل، تو ساری دنیا ہی ادھر چل پڑتی. اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. اور ہماری بیویاں حضرت ہاجرہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں. انہوں نے اللہ کے حکم پر جنگل میں چھوڑا تھا، ہم اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جائیں گے. تو اللہ کی قسم اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت والے ہیں. ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت اور کبریائی اور شان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت اور شان کے ساتھ. وہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے، وہ آج بھی اسی شان اور قدرت کے ساتھ ہیں. جیسے ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کی تھی، اللہ آج بھی ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے جب اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر جائیں گے. چنانچہ وہ چھوڑ کر چلے گئے. اب بیوی نے کتنے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کیا ہوگا، تھوڑا سا پانی چھوڑ کر گئے تھے جلدی ختم نہ ہو جائے، اور تو کچھ ہے نہیں، انتظام تو کرنا ہے، فکر کرنی چاہیے. اب وہ پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اب ماں کی چھاتی میں دودھ ہی نہیں، بیٹا رو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے ایسا وقت آ گیا، یہاں تک معاملہ پہنچا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے. اب وہ جلدی سے صفا پہاڑی تھی، مایوس نہیں ہوئی، اللہ کرے گا. صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوئی نظر آئے اللہ کیسے کریں گے، اللہ کیسے کریں گے. پھر مروہ پہاڑی تھی، اس پر گئیں، بیچ میں بچہ نظر نہیں آتا تھا تو دوڑتی تھی. وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو بھی حج یا عمرہ کرنے آئے گا اس کو یہاں دوڑنا پڑے گا. نبیوں کے سردار آئیں گے، ان کو بھی یہاں دوڑنا پڑے گا. یہ جہاں مائی ہاجرہ دوڑی تھی، یہ حکم پورا کرنے کے لیے یہاں رکے تھے، یہ اللہ کو پسند ہے. 7 چکر پورے ہو گئے، پھر فرشتے کی آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی. تو پہلا لفظ حضرت ہاجرہ نے یہی کہا کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے تو آؤ آؤ کیا مدد کرو گے. اور وہ جہاں بچہ تھا فرشتے نے پر مارا تو پانی نکلا. اب اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس کو پوری دنیا کے لیے ایک نہر، ایسا پانی اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جائے. وہ حضرت ہاجرہ آئیں، آ کر اس کو روکنے لگی، ریت ڈال ڈال کے، مٹی ڈال ڈال کے. اب وہ پانی تو ادھر سے توڑ دیتا، ادھر سے توڑ دیتا، پھر ادھر سے جوڑتی پانی، ریت پھر ادھر سے توڑ دیتا. تو انہوں نے کہا زمزم زمزم زمزم، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. جب بار بار کہا ٹھہر جاؤ تو اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا کہ ہاجرہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جاؤ. اللہ کا فیصلہ تھا پانی جاری ہو، لیکن ہاجرہ کہتی ہے ٹھہر جاؤ، فیصلہ ہی بدل دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم کرے. اس دن اگر وہ اس کو نہ روکتی تو وہ ساری دنیا میں جاری ہو جاتا، وہ پانی ساری دنیا میں جاری ہو جاتا. ان کے روکنے پر رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. اللہ نے کہا چلو رک جاؤ. اندر اندر سے وہ پھیلتا رہا، وہ برکت والا پانی اللہ نے نکال دیا. اب ان کا کھانا بھی زمزم، پانی بھی زمزم، دوائیاں بھی زمزم. زمزم لما شرب له. کتنے سال اللہ نے ان کو پالا. وہاں تو نہ روٹی نہ گندم نہ کچھ. بھوک لگتی زمزم پیتے، بھوک ختم. پیاس لگتی زمزم پیتے، پیاس ختم. بخار ہو جاتا بیمار ہو جاتے، زمزم پیتے، بخار ختم، بیماری ختم. زمزم لما شرب له. زمزم جس مقصد کے لیے پیو اللہ وہ مقصد پورا کر دے. اللہ قدرت والے ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پہلی آیت نے یہ بتایا کہ
چیزوں سے نہیں پلتے، تم دکانوں سے نہیں پلتے. الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان والوں کو پالنے والے اللہ ہیں. جنت میں ہم خربوں 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 سال رہیں گے، وہاں ہماری کوئی دکان ہوگی؟ وہ اللہ جو وہاں 70 ہزار کھانے ایک دسترخوان پر کھلائیں گے، وہی اللہ یہاں بھی روزی دیتے ہیں. جہاں سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. ہاتھی کے 2 قسم کے دانت ہوتے ہیں، ایک جو نظر آ رہے ہیں ان سے نہیں کھاتا، ایک اندر دانت ہیں جن سے کھاتا ہے وہ نظر نہیں آتے. ایسے ہی جہاں سے ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، اس سے ہوتا ہے. اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا. اللہ نے ریت میں پال کر دکھا دیا. جب زمین بنائی پہلے بھی یہیں پر، وہیں خانہ کعبہ والی جگہ پہ زمین پانی سے زمین بنا کر دکھا دی. ہم جو مرضی چاہیں پیدا کر دیں، جس طرح چاہیں پیدا کر دیں، پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، جو چاہیں پیدا کر دیں اور جو چاہیں بنا دیں. اور پھر اللہ جل شانہ جیسے قدرے انسان کو کیسے بنا دیا، اسی طرح زمین بنائی، ریت میں ان کو پال کر دکھا دیا. پھر یہ بھی بتایا کہ حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، حفاظت بھی ہم کرتے ہیں. اللہ کا جو حکم آیا ابراہیم علیہ السلام پورا کر گئے. پھر حکم آیا بیٹے کو ذبح کر کے آؤ، اللہ جل شانہ نے حکم دیا. اب اسی وقت لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر، اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، اس میں تو کامیابی. ایک دفعہ بھی کیوں نہیں کہا جو حکم ہے وہی پورا کر، اسی میں کامیابی. پھر اللہ نے ان سے بیت اللہ بنوایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر وہ خانہ کعبہ بنایا. اس کی بنیادیں آج بھی وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی. اوپر کی تعمیر تو بدل گئی، اس کی بنیادوں کے پتھر اور وہی مٹی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو بنیادیں بنائی تھیں، خانہ کعبہ کی بنیادیں آج بھی وہی پتھر. پھر اللہ نے ان کو خانہ کعبہ بنانے کے بعد فرمایا کہ آواز لگاؤ حج کے لیے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا تم آواز لگاؤ، پہنچانا تو ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی خانہ کعبہ کے قریب، اے لوگو اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ حج کے لیے، عمرے کے لیے، اللہ کے حکم سے آؤ. تو اللہ نے وہ آواز مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچا، روحوں تک بھی پہنچے. جس جس نے لبیک کہا تھا ان کو اللہ توفیق دیتے. حج چاہے 10 لاکھ کا ہو جائے چاہے جتنا بھی، لیکن لے کر اللہ جاتے ہیں، لے کر اللہ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ جل شاہ، اس لیے حضرات فرماتے ہیں جب بھی تقاضا آئے تو لبیک کہو، اور جس جس نے لبیک کہا تھا اس کو اللہ توفیق نصیب فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ پورے کا پورا اللہ جل شانہ کرتے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ. دیکھو نا بدر میں تھوڑے سے مسلمان 313، 10 بھی تلواریں پاس نہیں تھی، اور ادھر 1000 ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس، جدید ترین، جدید اس زمانے کے جدید اور قدیم ہتھیاروں سے مسلح. 1000 آدمی ہر قسم کے، روزانہ 10-11 اونٹ، ایک دن 10 ایک دن 11 اونٹ ذبح کرتے تھے. ہر ایک کے پاس سامان ہے، ان کے پاس ساروں کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ہتھیار ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں. صحابہ کے پاس نمازیں ہیں. آج پتہ چلے گا کہ تلواریں جیتتی ہیں یا نمازیں جیتتی. ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں، لاٹھی ڈنڈے بھی نہیں سب کے پاس. 313 اور لاٹھی ڈنڈے بھی نہیں، لاٹھی ڈنڈے بھی نہیں. تو پھر اللہ جل شانہ نے مدد فرمائی، ان کو فرمایا کہ ہم 3000 فرشتے آسمانوں سے ہم نے تمہاری مدد کے لیے بھیجے ہیں. اور پھر 2 بھائی تھے، چچا زاد بھائی 2، وہ آئے، انہوں نے کہا ہم تماشا دیکھنے آئے، لڑیں گے نہیں. پہاڑی پر بیٹھ کر، قریب سامنے پہاڑی پر بیٹھ کے، پہلی جنگ ہے، ہم جنگ کا دیکھنے کے لیے آئے. وہ کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت آسمان سے بادل اتر رہے تھے، ان میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، جلدی چلو. جبرائیل علیہ السلام نے جو گھوڑے کو کہا تو وہ تو دونوں بے ہوش ہو. ایک کی تو اس کے خوف کے مارے جان نکل گئی، وہ جو آواز سنی تو اس سے جان نکل گئی. دوسرا کہتے شام کو میری
آنکھ کھلی, میں ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے. وہ بعد میں وہ مسلمان ہوئے, پتہ چلا وہ فرشتوں کی آوازیں تھیں, جو فرشتے گھوڑوں پر بیٹھ کر آ رہے تھے. اللہ جل شانہ نے, حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے, آخری عمر میں اللہ کے لیے رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, تو وہ کہتے تھے اگر میری آنکھوں کی نظر ٹھیک ہوتی تو میں تمہیں وہ جگہ دکھاتا بدر میں جس جگہ فرشتے اتر کر پھر مدد کے لیے آئے. اللہ نے فرشتے بھیجے, صحابی جا رہے ہوتے, اگلے اس کی گردن, کافر کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی. حضرت عباس کو وہ لے کر آئے تھے مکے والے, اس وقت تک انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا, تو وہ ان کو زبردستی لے آئے تھے. وہ بہت اونچے قد کے تھے, وہ گھوڑے پر بیٹھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے اور ان کی آواز میلوں دور تک چلی جاتی تھی. بہت اونچی آواز والے, بہت آپ کے چچا. ان کو لڑائی کے بعد, بدر کی لڑائی کے بعد ایک چھوٹے قد والے صحابی پکڑ کے گرفتار کر کے لا رہے تھے, ایسے جیسے بچے نے اونٹ کو پکڑا ہو. اس لیے انہوں نے آتے ہی کہا کہ آپ, مجھے اس آدمی نے نہیں پکڑا, مجھے تو اس آدمی نے گرفتار کیا جو میرے سے بھی زیادہ لمبے قد والا تھا, لیکن جنگ سے پہلے بھی وہ تم لوگوں میں نہیں تھا, جنگ کے بعد بھی وہ مسلمانوں میں نہیں ہے. وہ صحابی کہنے لگے, اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میں نے گرفتار کیا ہے. آپ نے فرمایا قسمیں نہ کھاؤ, ایک فرشتے کے ذریعے اللہ نے تیری مدد کی, فرشتے سے کرا کے دیا ہے, وہ اللہ کی مدد آئی. 3000 فرشتے اللہ نے بھیجے اور پھر فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكه مسومين. تم تو اللہ, ایمان اور تقوی اور یہ چیزیں اپنے اعمال, اگر ان کی فوج اور آ گئی, آسمان سے ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے جو نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر بیٹھ کر آئیں گے. پھر فرمایا کہ یہ 3000 5000 تو ہم تمہارے اطمینان کے لیے کہہ رہے ہیں, ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم, ورنہ مدد کی ضرورت پڑی تو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ. جب اللہ بھی ساتھ ہو تو پھر کون کسی کو شکست دے سکتا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, مخلوق سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. یہ بات ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے, اس کے لیے پھرنا ہے, یقین صحیح ہوگا, اللہ خوش ہو کر ہمیں روزی دیں گے, ہمارا ہر عمل قبولیت والا بنے گا. جس کا یقین صحیح نہیں, وہ صرف تجارت اور کھیتی باڑی سے اپنے پلنے کو سمجھتا ہے, وہ اس کو جو ہے ناراض ہو کر روزی دیتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں راضی ہو کر روزی دینے والے بن جائے. اس کے لیے یقین کو سیکھنا ہے. آدمی یقین کی بنیاد پر چلتا ہے, اعمال پر استقامت ملتی ہے ایمان کے بقدر, اخلاص آتا ہے ایمان کے بقدر, پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر, ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر, اور گناہوں سے بچ سکے گا ایمان کے بقدر. اور ایمان اور یقین بنتے ہیں دعوت دینے سے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھنا. یہ دین اللہ کی نعمت ہے. جیسے پہلے عرض کیا کہ حجۃ الوداع میں یہ آیتیں جب نازل ہوئیں کہ آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. دین دیکھ کر اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی نعمت پوری کر دی, احسان کیا تم پر. حضرت محمد الرسول اللہ کو بھیج کر احسان کیا ہم نے ایمان والوں پر, ان کو بھیج کر, اور یہ قرآن ہم نے دیا, اپنی نعمت پوری کر دی. دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا. اب کوئی اور کامیابی کسی اور جگہ تلاش کرے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, اس کو دل کے اندر اتارنا, پھر اس کے اپنے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر, جیسے اگر ہم پچھلی امتوں میں سے ہوتے نا, ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوتے, موسیٰ علیہ السلام کے, ہمارے ذمہ یہ تھا کہ اپنی نماز روزہ اور چھٹی. اس امت کی خاص چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ جل شانہ نے دعوت دی. اس مبارک محنت میں نبیوں والی محنت کو اس کی ذمہ داری بنایا. وہ تاج جو نبیوں کو پہناتے تھے, ختم نبوت کی وجہ سے نیابت میں اس امت کو وہ تاج پہنایا, اور وہ عظیم ذمہ داری جو نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے, وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس پیغام کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک جانا. ہمیں ایک قوم اور ایک ملک کے لیے نہیں, پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جائیں گے کہ کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے. اپنی صلاحیتوں کو اس مچھر کے پر پہ ضائع نہ کرو. یہ مٹی بے قیمت ہے, سونا چاندی
اللہ کے نزدیک مٹی کی طرح بے قیمت ہے، اس پر محنت کرنے والا بھی مٹی کی طرح بے قیمت ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی ہیں، یہ پوری دنیا کوڑا کباڑ ہے، اور اس میں قیمتی چیز وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بنے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس امت میں سے سب سے قیمتی نہیں، بلکہ پوری امتیں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ، 1.25 امتوں میں سے سب سے بڑا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ جو ان کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا وہ قیمتی بنے۔ جان لگائی ہے، اب ایسی ماریں کھائی ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ ناک منہ کے برابر ہو جاتا، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ یہ جو بڑے جسٹس فیصلے کرنے والے، حضرت ابو بکر کا درجہ، بڑے تاجر اور اسلام سے پہلے فیصلے کرنے والے، لیکن سب کچھ اپنا دین پر لگا دیا، سب کچھ لگا دیا۔ ہجرت پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں گئے تو اس وقت اپنے سارے پیسے لے کر چلے، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آج اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے کہ میرا خامن، عورت جائے گی کہ میرا خامن سب کچھ لے کر چلا گیا، مفتی صاحب کہیں گے یہ تو جائز نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سب سے بڑے مفتی، پہلے مفتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ اس لیے کر کے گئے کیونکہ گھر میں دین کا ماحول بنایا تھا۔ وہ مسجد والے سارے اعمال گھروں میں شروع کیے تھے۔ مسجد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے گھر میں روزانہ مشورہ ہوتا تھا، یہ سارے کے سارے اعمال گھر میں دین کی باتیں، قرآن کی آیتیں، حدیث کی یہ ساری چیزیں، ان کا آپس میں مذاکرہ ہوتا تھا، دین کا سیکھنا سکھانا تھا۔ وہ مبارک ماحول تھا گھر کے اندر، جس کی وجہ سے بچیوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ سارا کچھ لے کر چلے جائیں، ہمیں اللہ پالیں گے۔ اسی لیے جب دادا، بچیوں کا دادا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر خود بھی چلے گئے اور سب کچھ بھی ساتھ لے گئے، تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دادے، وہ نابینا تھے، ان کے جو والد تھے وہ نابینا تھے، تو انہوں نے بچیوں نے کہا کہ نہیں دادے ابا، وہ تو بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، ہم نے جلدی سے درم دینار، اس زمانے میں درم دینار چلتے تھے، وہ پتھروں جیسے ہوتے تھے، وہ لا کر وہاں بھر دیے جہاں وہ پیسے رکھا کرتے تھے، درہم رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر لا کر پتھر بھر کے اوپر کپڑا ڈال کے کہتے ہیں ہم نے نابینے دادے کا ہاتھ پھرا دیا کہ دیکھو کتنی خیر وہ چھوڑ کر گئے۔ پیسے کا لفظ نہیں بولا کہ بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کر گئے کہ چلو پھر تو تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ گھر والوں کو کیونکہ دین کا ماحول تھا، اس لیے گھر والوں نے، بچیوں نے کہا کہ آپ جیسے چاہیں لے جائیں، اپنی بیوی کو اور اپنی چھوٹی چھوٹی نابالغ اولاد کو ان کافروں کے بیچ میں ایسے چھوڑ کر دیے جیسے یہ زبان 32 دانتوں کے بیچ میں ہے، ایسے وہاں پر چھوڑ کر اللہ کے لیے چلے گئے۔ وہ مکے والے جب شروع میں تکلیفیں پہنچاتے تھے تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ غریب صحابہ جو تھے وہ تو ہمت نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے سردار مار رہے ہیں، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صرف آگے بڑھتے تھے، ان سارے سرداروں سے لڑتے تھے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس لیے ان کو مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا جو چھپ کے مسلمان ہوا تھا، یہ اس کے الفاظ تھے، وہ کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، فرعون کے دربار میں، کہ تم اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مارتے ہو، یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس نے 2 رکوع پورے اللہ نے قرآن پاک میں، اس داعی نے، فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا چھپا کر ایمان لایا تھا، اس نے دربار میں جو تقریر کی تھی 2 رکوع میں اللہ نے وہ سنائی۔ وہ والی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دہرایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، ایک دفعہ انہوں نے ممبر پہ لوگوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ ہی تو ہیں، آپ تو ہیں، کیونکہ عمرو بن عبد ود مکے کا بڑا سردار تھا، 1000 پہلوان، 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑنے والا، ایسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مارا کہ 2 ٹکڑے کر دی۔ مرہب کو خیبر کے میدان میں مارا تھا، وہ بھی بڑا پہلوان، اس کو بھی قتل کر دی۔ عمرو نے کہا کہ کہاں ہے وہ جنت جس جنت کا کہتے ہو کہ وہ جنت ہمیں ملے گی، بلاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول مجھے بھیج دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ۔
پھر اس نے کہا، پھر آپ پھر کھڑے ہو گئے کہ مجھے بھیج دیجیے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا یہ عمرو ہے، بیٹھ جاؤ. پھر تیسری دفعہ اس نے جب شعر پڑھے، تانا دیا، جب تانے دیے تو برداشت نہیں ہوا، پھر کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا یہ عمرو ہے. حضرت علی نے کہا اگرچہ عمرو ہو آپ مجھے بھیج دیجئے. آپ نے فرمایا پھر جاؤ. اب جب گئے ہیں، علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخر اصحابی، ٹھہر جاؤ ذرا، اب تمہاری بات کا جواب دینے والا آ گیا. اب اس کو جا کر اسے کہا کہ مجھے جب میں نے سنا ہے تم دو باتوں میں سے ایک کو ضرور قبول کرتے ہو جب تمہیں دو باتیں پیش کی جائیں. اس نے کہا ہاں. آپ نے کہا میں پہلی بات یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے کہا یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ میں نہیں چاہتا. کہ دوسری بات یہ ہے کہ پھر میرے ساتھ لڑائی کر. ان کا یہ میں نہیں، تو میرا بھتیجا ہے. کہ نہیں، میں تو تجھے جہنم میں بھیجنا چاہتا ہوں، میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں. تو غصے میں سرخ ہو گیا. اس نے کہا اچھا، ایسے جیسے پہاڑ، وہ بہت بڑی ڈبل زرہ اس نے پہنی ہوئی تھی. اب وہ آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب مارا تو اس کے دو ٹکڑے کر دیے. پھر اسی طرح مرحب اور یہ سارا ساتھ ایک سے کتنوں سے مقابلہ ہوا. تو حضرت علی نے وہاں پر فرمایا کہ یہ بات تو ہے کہ میرے مقابلے میں جو بھی آیا وہ کبھی جیتا نہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحابہ میں سب سے بہادر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ بدر کی لڑائی میں رات کو جو چھپر بنایا تھا وہ بہت سخت خطرے کی جگہ میں تھا. جب یہ پوچھا گیا کہ آج کون پہرا دے گا تو اللہ کی قسم صرف حضرت ابو بکر اٹھے تھے اور تلوار لے کر ساری رات پہرا دیا تھا. جہاں سے آواز آتی تھی فوراً وہاں جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے تھے تو آ کر وہ چمٹ گئے، اے اللہ کے رسول بس کرو، اب اللہ ضرور مدد فرمائیں گے. وہ مکے کے دن ہمیں یاد ہیں جب مکے کے سردار آپ کو تنگ کرتے تھے تو وہ جا کر ان سے حضرت ابو بکر لڑتے تھے. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا تم یہ مجھے بتاؤ کہ وہ جو فرعون کی قوم کا آدمی جو یہ کہتا تھا، جس کا قصہ اللہ نے قرآن میں سنایا ہے، وہ بہتر ہے یا ہمارے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہتر ہے؟ بہت دیر روتے رہے ممبر پہ. پھر لوگوں کو فرمایا کہ میں بتاتا ہوں خدا کی قسم، وہ فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا جس نے ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا اور جس نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اگر اس جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ فرعون کی قوم کا آدمی جس نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور اس نے فرعون کے دربار میں دعوت دی تھی، اس جیسوں سے اگر ساری دنیا بھر جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی کے برابر نہیں ہو سکتی. انہوں نے چھپایا نہیں، انہوں نے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہو کر آخری دن تک ساتھ دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ دیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوست، اس لیے آپ زندگی میں آخری دفعہ جب ممبر پر بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانات کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے. اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا، لیکن یہ میرے مسلمان بھائی ہیں، یہ دل صرف اللہ کے لیے ہے. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. پھر فرمایا مسجد میں جتنی کھڑکیاں ہیں لوگوں کے گھروں کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتی تھیں، کہا یہ کھڑکیاں ساری بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، ان کی کھڑکی کھلی رہنے دو، باقی کھڑکیوں کو بند کر دو. تو جان لگائی، مال لگایا، قربانی کی وہ وقت. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دین کی محنت ہے. اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے تاکہ ان ساروں پر محنت کر کے ان کے اندر ان کو اس کام پر کھڑا کرنا، ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا، یہ ساروں کی ذمہ داری ہے. جیسے نماز کی محنت سب کے ذمہ ہے نا، کہ جیسے نماز میں ہر ایک نے نیت، ہر ایک کو استنجا کرنا پڑے گا، ہر ایک کو وضو کرنا پڑے گا، ہر ایک کو قبلہ رخ ہونا پڑے گا، ہر ایک کو پاک کپڑے پہننے پڑیں گے، ہر ایک کو امام کی نیت ساری، تب نماز صحیح ہوگی. اسی طرح دین کی محنت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی،
سب کا یہ کام ہے، ساری امت کا یہ کام ہے۔ جب ہم اس ذمہ داری پر آئیں گے تو اللہ کی مددیں اور نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ آج بھی ہمیں وہ عزت دیں گے جو عزت اس وقت دی تھی، ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی۔ کسرا کی بیٹیاں ان صحابہ کے بستر بچھاتی تھیں، وہ بکریاں چرانے والے صحابہ، وہ قوموں اور بادشاہوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، ساری دنیا ان کی نظر دیکھتی تھی، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر تھے۔ اس امت کو ذمہ داری پر کھڑا کرنا، ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو ذمہ داری پر کھڑا کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اس میں پھر پورے دین پر ہم خود بھی آئیں، اپنی زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، اپنی نمازوں پر محنت، پوچھ کے علماء کرام سے چلنا، تجارت پوچھ کے چلنا، تولنا پورا تولنا، اوفوا الکیل، پورا تولو، کسی کا حق نہ کھایا کرو، پورا تولو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا 5 گرام کم کر کے بیچیں گے، ساری زندگی خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، ساری زندگی خوشیاں نصیب نہیں ہوگی۔ پورا تولو۔ ہمارے وہاں ایک پیٹرول پمپ والا ہے، وہ پورا دیتا ہے۔ پہلے اس نے صرف 2 جگہ بنائی تھی پیٹرول دینے کے لیے، اب اس کی 100 ادھر سڑک کے اس طرف، 100 جگہ اس طرف، رات کو بھی چلے جاؤ تو گاڑیاں کھڑی، دن کو تو جگہ ہی نہیں، اس کے ارد گرد سارے پیٹرول پمپ خالی پڑے۔ کیوں؟ زیادہ نہیں دیتا، پورا تولتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں پیٹرول، اس لیے کہ پورا تولنا۔ اسی طرح ہر ایک پورا تولنا، پورا تولیں گے، اور کوئی چیز لے کر کوئی گاہک واپس آئے گا، اس کی چیز کو واپس کر لیں گے، اس پر بخشش کی فضائل سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا تولنا، ہر کسی کا حق نہیں کھانا، اسی طرح جتنے بھی احکام، اپنی ڈیوٹی پوری دینا، ورنہ وہ کھانا کیسے حلال ہوگا۔ اسی طرح ساری چیزیں ادا کرنا، سارے حقوق ادا کر، ہمارے اوپر حقوق ہیں، اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، اللہ کے رسول کا حق ہے، سارے ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ دنیا دار الحقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے، کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر کے اس کو خوش کر، اس کا دل خوش کر دو، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل۔ اس کا قرضہ تھا ادا کر دیا، بھوکا تھا کھانا کھلا دیا، ننگا تھا کپڑا پہنا دیا، اس کو کر دیا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ انسان کہے اے اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا، اگر دے دیتے تو آج اس کو یہاں پاتے۔ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، اے اللہ آپ کیسے ہو کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر عیادت کرتے تو آج یہاں پر پاتے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ دینی محبتیں آپس میں بہت بڑی خیر کی چیز ہے، ایک دوسرے سے ملتے رہنا، ایک دوسرے سے تعلق دین کی نسبت سے ملنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں اس کا ساتھ دینا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، مسلمان سے خوشی کے ساتھ ملنا، اچھے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ۔ اور پھر ہر عمل کو اللہ کے راضی کرنے کے لیے کرنا، ہر عمل اللہ کے راضی کرنے کے لیے کرنا۔ لوگ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سارے کے سارے محتاج ہیں، انسان سارے کے سارے محتاج ہیں، یہ سارے بادشاہ جیسے کٹی ہوئی بھینس سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، وفعال لما یرید ہیں، جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو اللہ سے تعلق بنانا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر ہماری جان اور مال اللہ کے دین پر لگے، اللہ کے لے کر ساری دنیا میں جانا۔ مسلمان ہوئے تو آپ خوش ہو گئے، سردار تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اکرما مانگو کیا مانگتے ہو؟ حالانکہ فتح مکہ پہ بھی بات، بیوی مسلمان ہو گئی، وہ لے کر آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ یہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے مجھے 2 مہینے کے لیے پناہ دی ہے، یعنی میں اگر کفر پہ بھی رہوں تو کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے کہا ہم نے 4 مہینے کی پناہ دے دی، تو وہ اتنے خوش، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مانگ اکرما کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگو گے ملے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول دنیا نہیں چاہیے، لیکن میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف جنگیں لڑی، میں نے ساری زندگی آپ کے خلاف سفر کیے، مشورے کیے، آپ اللہ سے دعا کر دو اللہ وہ مجھے معاف کر دے۔
آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اکرما نے جو جنگیں میرے خلاف لڑی، اکرما نے جو سفر میرے خلاف کیے، اکرما نے جو مشورے میرے خلاف کیے، آپ اس کو معاف کر دیجئے، میں اس سے راضی ہو گیا۔ بس ان کا بس، اے اللہ کے رسول، اب جتنی جان اور مال میں نے دین کو مٹانے کے لیے لگایا تھا، اب اس سے دگنا دین کو پھیلانے کے لیے لگاؤں۔ پھر کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں مجھے بھیج، مشقت والی جگہوں میں جاتے تھے، مشقت والی جگہوں میں اپنی جان لگائی، اپنے سب کچھ، اپنے 80 گھروں کو ساتھ لے کر نکلے تھے، ان میں سے صرف ایک مرد عورت واپس آئے۔ تو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں سے دین زندگیوں میں پھیلتا ہے، دین قربانی سے آتا ہے۔ اللہ کے لیے قربانی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں جو کسی مخلوق کو بھی نہیں، اپنا خاص قرب حاصل کرنے کے لیے یہ صلاحیتیں اگر کھانا پینا، بیوی بچے، یہ چیزیں تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، پھر ہمیں انسان اشرف المخلوقات کیوں بنائے؟ اللہ کا تعلق قائم، اللہ کا تعلق ساری انسانیت کو اللہ کے ساتھ، ساری انسانیت کو اللہ کے ساتھ جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 5 سال مسلمان رہے صرف حضور کے ساتھ، 5 سال، بس جب انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انتقال ہوئے، آپ صحابہ لینے کی کوشش کر رہے تھے، آپ دیتے نہیں تھے تاکہ آپ کے کپڑوں پہ خون نہ لگے، اس وقت آپ فرما رہے تھے اہتز لہ عرش الرحمن، آج اس کی موت کے غم میں اللہ کا عرش ہل گیا ہے، کہ اس کو جلدی، آپ نے فرمایا اس کو جلدی غسل دے دو ورنہ فرشتے اٹھا کے لے جائیں گے غسل دینے کے لیے۔ آدمی 5 سال میں اللہ کو کتنا راضی کر سکتا ہے یہ بتا کے گئے۔ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ آج آسمانوں سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ قبر سے ان کی خوشبو آ رہی تھی، واہ مومن کے قبر کی خوشبو، واہ مومن کی قبر کی خوشبو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کر کے یہ زندگی ایسے ہے جیسے رمضان ہوتا ہے۔ رمضان مختصر تھوڑے دن ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، رمضان آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، ایسے یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ رمضان صحیح گزارا تو ایک دن کی عید ملتی ہے، اور یہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار دی تو موت سے وہ عید شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، موت سے وہ عید شروع ہوگی جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی عید، ہمیشہ ہمیشہ کی عید اللہ نصیب فرمائیں گے۔ دنیا میں آدمی عید والے دن اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہاں جنت میں ریشم کے لباس ہوں گے، اور پھر وہاں پر درختوں سے لباس نکل رہے ہیں، اور پھر وہاں کی سواریاں، دنیا میں اچھے کھانے کھاتے ہیں تو وہاں پر 70 ہزار کھانے، اور اللہ جل شانہ کے دربار کی حاضری، اور پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے اچھی آواز سننی ہے، خوبصورت آواز، یا اللہ سنا دیں۔ داؤد علیہ السلام کو کہیں گے ان کو میرا کلام سناؤ، پھر پوچھیں گے کہ اس سے بھی اچھی آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے کہ ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ، پھر اور مزہ آئے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز سننی ہے، یا اللہ اس سے اچھی آواز کس کی ہوگی؟ پھر اللہ خود قرآن پڑھ کے سنائیں، ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا، ان کے حسن و جمال اور خوشبوؤں میں اضافہ کرے گا۔ اس دن پھر ان کے گھر والوں پر بھی پڑے گا۔ اس دن جب وہ گھروں میں جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو، کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی خوبصورت ہو گئی ہو، کہ یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا تھا، وہ وہاں پر۔ اور پھر عام جنتی جو ہوں گے وہ تو جمعے کے جمعے اللہ کا دیدار کریں، جمعے کے جمعے، وہاں تو ایک دن بھی 1000 سال کا ہوتا ہے، جمعہ کتنے عرصے بعد آئے گا۔ اور جو خواص جنتی ہوں گے وہ روزانہ، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ دیدار کریں، روزانہ اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے، روزانہ اللہ سے قرآن سنیں گے، روزانہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ وہاں ان کی خواص ان کی جنت میں 1 انچ سونے کی 1 انچ چاندی کی نہیں، وہاں سب کچھ سونے کا ہے، وہاں سب کچھ سونے کا ہے، وہاں کی نعمتیں اور بڑی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، وہ نعمتیں وہاں کی، ایک دن میں 10,000 من پرندوں کا گوشت کھا لیں، اور 1000 من پھل کھا لیں گے، نہ پیشاب، نہ پخانہ، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر، نہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں، وہاں پر خوشبودار ڈکار میں وہ سارا ہضم ہو جائے گا۔ جن کو ٹھیکیداروں نے نہیں بنایا، اللہ نے خود بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ جنت کتنی مزیدار ہوگی۔
اس دنیا میں صرف ایک چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے اور وہ انسان ہے. ابن معین رحمت اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی. اس زمانے میں ایسے قلم نہیں ہوتے تھے. 10 لاکھ حدیثیں اللہ کے رسول کی. حدیث کہیں گے کہ لا ادری میں نہیں جانتا، وہ حضور کی حدیث ہی نہیں ہو. اتنی محنت کی. ان کا جب مدینے میں انتقال ہوا تو بنو ہاشم حضور کے خاندان والے وہ چارپائی نکال کر لائے تھے جس چارپائی پر اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا کہ اس چارپائی پر اس کو غسل دیں گے. اس نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کر دی. محنت، ایک ایک آدمی کے اندر صلاحیت ہے. ایسے ایسے لوگ اللہ نے بنائے ہیں. وہ اس لیے کہ یہ پہلا آدمی اللہ کے ہاتھوں سے بنا تھا. وہ جنت کتنے کمال والی ہوگی جس کی ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اس میں ایک دوسرے سے مقابلے کرو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگو، ایک دوسرے سے مقابلے کرو اپنے رب کو راضی کرنے میں، اس کی بخشش کو تلاش کرنے میں اور اس جنت کے لینے میں جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں سے زیادہ. 7 آسمان زمین ایک دوسرے سے ملا دو، اتنی تو صرف چوڑائی ہے اور پھر لمبائی اس کی، اور پھر وہ جنت. کہیں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. مقابلے کرنے والے یہاں مقابلے کر کے دکھائیں، ایک دوسرے سے مقابلے کرنے والے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بہت مختصر زندگی ہے. ہم میں سے ہر ایک نے چلے جانا ہے. جانے سے پہلے آج موقع ہے، آج موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھ لیں. اللہ کے دین کی محنت اور ہے بہت آسان اس لیے کہ جو دین کی محنت کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. کسرا بادشاہ کو اللہ کے رسول نے خط لکھا تو اس نے خط آگے پڑھا ہی نہیں. پہلا جملہ کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا بادشاہ کے نام، اس نے خط ہی پھاڑ تو میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا. آپ کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک ہی پھاڑ دیا. ہلاک فلا یکون کسرا بعدہ، ہلاک ہو گیا. آج دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا. دائی حضور تو اللہ کی طرف بلانے والے، دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اس پر ساری امت کو لانا ہے، ایک ایک امتی کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم تاجر نہیں، ہم زمیندار نہیں، ہم دنیا کے اور کاموں والے ڈاکٹر انجینئر نہیں، ہم پٹھان نہیں، ہم بلوچ نہیں، ہم پنجابی نہیں، ہم پاکستانی نہیں، ہم مسلمان ہیں. پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا اور دین پر چلانا یہ ہماری اصل ذمہ داری ہے. اور اس لیے آسان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ تمہاری مدد. ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ گشت کرنا ادھر ادھر تھوڑا. ہم کیا مدد کریں؟ ہم اپنی کمزوری کے ساتھ، اور اللہ کا وعدہ ہے اس پر اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہماری مدد کریں. اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے. تو اس کے لیے جو بھائیوں نے